آپ اس وظیفے کو اپنے عمل میں لے آویں اور اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا کر، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا کرے گا۔ تو وہ وظیفہ یہ ہے، اس میں السلام علیکم ناظرین کرام، آج بات کرنی ہے تجارت کی، بزنس کی اور کاروبار کی، کیونکہ بہت سے لوگ میرے مسلمان بھائی ہیں جو تجارت کیا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مگر معاملہ ایسا پیش آتا ہے کہ کبھی کبھی تجارت میں ایسا بھی ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا بھی ہے کہ حضرت کیا بتاؤں، کبھی کبھی تو معاملہ اس طرح پیش آتا ہے کہ ہماری دکان میں، ہمارے کاروبار میں بہلی تک نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس طرح کا بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، مگر پیسوں کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ پیسہ آ کہاں رہا ہے اور پیسہ جا کہاں رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ جو دکان کا مالک ہوتا ہے، جس کے مکان میں ہم نے دکان کی ہے، کاروبار کی ہے، اس کو کرایہ جو دینا ہوتا ہے وہ ہم نے کاروبار سے اتنا کمایا بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے جیب سے مجھ کو دکان کے مالک کو کرایہ بھرنا پڑتا ہے، اس بجلی کا خرچ ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں، دکان کا خرچ ادا نہیں کر پاتے ہیں، اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو بتائیں کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا وظیفہ ہو یا کوئی ایسی تعویذ دے دی جائے جس سے جو ہے ہمارے دکان میں ترقی ہو جائے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے، بزنس میں ترقی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ناظرین کرام آج ہم یہ سمجھیں گے کہ کاروبار کہتے کس کو ہیں، بزنس کہتے کس کو ہیں، تجارت کہتے کس کو ہیں، تجارت ہے کیا چیز؟ تو تجارت جو ہے یہ اپنے دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے اور ذریعہ معاش کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر اسے جائز اور اسلامی اصول کے مطابق انجام دیا جائے تو یہ دنیاوی اعتبار سے نفع بخش ثابت ہوتی ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی یہ بڑے اعلیٰ مقام اور بہت ہی بے انتہا اور انتہائی اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اگرچہ یہ دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، مگر اللہ کے فضل سے بس اپنے تھوڑے سے زاویے کو بدل دیا جائے، اپنی نگاہ کو بدل دیا جائے، اپنی سوچ اور اپنی نیت کو تبدیل کر لیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے کہ رزق حلال تلاش کرو، اور اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جائز طریقے سے رزق حلال تلاش کرو اور ان کی ضروریات کی تکمیل کو ادا کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ تو اسلامی اصول کی روشنی میں اگر یہ تجارت ہم کرتے ہیں تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی نفع بخش ثابت ہوتی ہے، اور اخروی اعتبار سے بڑے ہی اعلیٰ مقام پہ، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر، جو بزنس مین، جو کاروباری کاروبار میں سچائی اور امانت اختیار کرے، کل قیامت کے دن وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے تھی، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے جو لوگ اپنی کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں سچائی اور امانت اختیار کیا کرتے ہیں۔ مگر ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن تاجرین یعنی کہ بزنس مین لوگ قیامت کے دن فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے، مگر ان کے سوا جو لوگ اپنے کاروبار میں سچائی اور امانت اختیار کیا کرتے تھے وہ فاسق و فاجر بنا کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ وہ تو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں تاجرین کی، یہاں بزنس مین کی دو حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ان کی تعریف بیان کی گئی ہے جو لوگ اپنی تجارت میں سچائی اور امانت اختیار کیا کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کی گئی، اور دوسرے کی مذمت بیان کی گئی ہے جو لوگ، کون لوگ؟ جو لوگ اپنی تجارت میں جھوٹ بول کر کے نفع پاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور نفع پاتے ہیں، اس طرح کے تاجرین کے بارے میں بہت بڑی مذمت آئی ہے۔ تو تاجرین کرام، اور آپ اگر بزنس کرتے ہیں اور اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کاروبار کو کیسے کریں اور ہمارے کاروبار میں ترقی کہاں سے ہوگی، ہمارے بزنس میں اضافہ کہاں سے ہوگا اور اس میں نفع ہم کیسے حاصل کریں، اور اللہ
پرواہ کہ اس میں کیسے مدد ملے گی، تو سب سے پہلی چیز کہ اپنے زاویے کو بدل لے، نگاہیں اور نیت کو یہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ رزق حلال تلاش کرو اور اپنے بیوی بال بچوں کی پرورش کے لیے جائز طریقے سے رزق حلال تلاش کرو، اور کمانا بھی ایک عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے اگر ہم نے نگاہیں کو بدل لی، اپنے نیت کو بدل کر کے ہم جائز طریقے سے اسلامی اصول کی روشنی میں سچائی اور امانت کے ساتھ اس نیت کو رکھ کر کے اگر ہم کاروبار اور بزنس کر رہے ہیں کہ ہمیں غریب افراد کی، جو لوگ غریب ہیں مسکین ہیں، ان کی مدد بھی کرنی ہے، تو اگر اس نیت سے اگر ہم کاروبار بزنس کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بات ہو گئی، مگر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری تجارت نفع بخش ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ نفع بخش کیسے ثابت ہوگی؟ تو کچھ لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے اور پایا ہے کہ نفع انہیں نہیں مل پاتا ہے، اور ان کی کاروبار سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں جو لوگ اپنے کاروبار میں یہ جھوٹ بول بول کر کے اپنے مال کو بیچا کرتے ہیں، اپنے مال کے عیب کو چھپا چھپا کر کے اپنے مال کو بیچا کرتے ہیں، ان کے کاروبار سے برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھایا کرتے ہیں، ان کے کاروبار سے برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنے کاروبار میں اپنے مال کو بیچا کرتے ہیں اور اس کے عیب کو چھپا کر کے اپنے مال کو بیچا کرتے ہیں، وہ لوگ فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن مولا تبارک و تعالی 3 لوگوں سے بات کرے گا، مگر نہ ان کے طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھے گا، نہ ان کی طرف رخ کرے گا، نہ انہیں اپنا دیدار کراوے گا، صرف باتیں کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے مال کو فروغ دیتے ہوں گے، اپنے مال کو بیچا کرتے ہوں گے۔ تو ہم تو پہلے تو یہ ٹھاننا ہے اور پہلے ہمیں یہ نیت بنانی ہے کہ ہم تجارت کو سچائی کے راستے پر آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ہم اپنی تجارت کو سچ کے راستے پر آگے بڑھاویں اور انہیں ترقی بخشے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ایسی تجارت میں جس تجارت میں ہم سچائی اور امانت اختیار کریں گے، اللہ رب العزت کی بھی اس میں مدد ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم بھی ہو جائے گا۔ اور اب جو لوگ تجارت کرتے ہیں اور انہیں نفع بخش وہ تجارت ثابت نہیں ہو پا رہی ہے، تو میں تو سب سے پہلے تو ان سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے تجارت میں جب تجارت کریں تو تجارت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تجارت تو کیا کرتے ہیں مگر حقوق اللہ کو چھوڑ دی۔ تجارت تو لوگ کیا کرتے ہیں مگر تجارت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کریں، مگر کیا؟ جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آئی، ہم اپنی بزنس میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے اور ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ جس کاروبار میں ہم لگے ہوئے ہیں اور جس کاروبار کے ذریعے ہم ذریعہ معاش ہم نے جسے بنایا ہے، جس کاروبار کے ذریعے ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اپنی دنیاوی حصول دنیا کو حاصل کر رہے ہیں اور مال کو حاصل کر رہے ہیں، اس تجارت میں نفع دینے والا کوئی اور نہیں، وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو ابھی جس کی پکار اور جس کا حکم ہمیں مسجد کی جانب کے لیے جا رہا ہے۔ ہم پہلے مسجد کے جانب جائیں گے، اپنے کاروبار کو اس وقت بھول جائیں گے، جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے کہ جب بھی حقوق اللہ کی بات آیا کرتی تھی تو وہ تجارت تو کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی حقوق اللہ کی بات آیا کرتی تھی تو اپنے تجارت کو وہ چھوڑ چھاڑ کر کے سب سے پہلے اللہ کے ذکر میں جا کر کے مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اپنی تجارت میں ترقی کے لیے، 2 کام۔ پہلی چیز یہ کرنا ہوگا کہ سچائی اختیار کرنا ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے
تجارت کے ساتھ ساتھ ایسا بزنس میں بزی نہیں ہو جانا، ایسا کاروبار میں بزی نہیں ہو جانا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو جائیں۔ تو اللہ کی یاد میں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ کے ذکر میں، اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں بھی مشغول رہنا، یہ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز کہ آپ جب بھی نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پہ ادا کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیا کر رہا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو اپنے عمل میں لے آویں، اور اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا کر، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا کرے گا۔ تو وہ وظیفہ یہ ہے، اسم اعظم ہے، اسم مبارک ہے، وہ یا لطیف، یا لطیف 1111 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، یعنی کہ پہلے ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد یا لطیف یا لطیف یا لطیف یہ 1111 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ ہر نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء پڑھنے کے بعد اس کے بعد اس وظیفے کو ہم پڑھیں گے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے دعا کو قبول کرے گا اور آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی۔ یہ ایک وظیفہ ہو گیا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین، یا پھر یہ پڑھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث صلی اللہ علی النبی الامی یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ اسے ہمیشہ پڑھتے رہا کرے۔ یا پھر ایک اور وظیفہ ہے، یا معز، اپنے کاروبار میں لگے رہیں اور اپنے مال کو بیچے بھی، فروخت بھی کریں، اور ساتھ میں یا معز یا معز یا معز یا معز یا معز، اس کو ہمیشہ ورد میں رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ یقیناً نفع بخش آپ کو یہ تجارت ثابت ہوگی، اور اپنے کاروبار میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل ترقی بھی ملے گی۔ اور آپ زیادہ نہیں، بس 40 دن اسے عمل میں لے آویں، اس کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو ترقی ملی کہ نہیں ملی۔ پھر اگر آپ کو ترقی نہیں ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہوگی، تو پھر سے آپ اسے روزانہ دوبارہ سے شروع کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو 2 ماہ میں 3 ماہ میں آپ کو ترقی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تو آپ اسے ورد میں رکھیں، یا معز یا معز یا معز، ہمیشہ ورد میں رکھیں۔ ایک یہ وظیفہ ہے، اور ایک ہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف، تو یہ 1111 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنی ہے۔ یا معز ہمیشہ ورد میں رکھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ترقی ملے گی۔ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔